الرحمن الرحیم ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 171۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے جو لوگ اللہ کی بتائے ہوئے راہ ہدایت سے ہٹ کر اپنی مرضی اور اپنی چاہت اور خواہش کے مطابق وضع کیے ہوئے نظام زندگی پر اپنی زندگی کی صبح و شام بسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی کفر کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی کو پکار رہا ہے اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ اس کی پکار سن تو رہا ہے مگر سمجھ نہیں رہا۔ جس طرح کسی جانور کے کان میں اگر کوئی چلا کر کوئی بات کہے، کوئی اپنا مضمون سمجھائے، اپنا معرف ضمیر اس کے کان میں بیان کرے تو جانور کو بس اتنا اثر ہوگا کہ وہ سنے گا، بس اس کے بعد وہ کہنے والے کی کوئی بھی بات کو سمجھ نہیں سکتا، مفہوم نہیں جان سکتا، یہ نہیں پہچان سکتا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنی پہچان کے لیے لوگوں کو 3 نعمتیں عطا کی۔ کتنی نعمتیں؟ 3۔ ایک نعمت ہے دیکھنے کی، آنکھیں اللہ نے دی، بصارت دی۔ ایک نعمت ہے سننے کی، کان اللہ نے دیے اور سماعت عطا کی۔ ایک نعمت ہے بولنے کی، زبان اللہ نے دی اور لفظوں کی حرمت سے آشنا کیا اور زبان کو آپ کا تابع بنا دیا۔ جہاں جہاں آپ چلے جائیں زبان وہاں کے لہجے میں بدلتی چلی جاتی ہے۔ آپ پشاور میں جائیں تو پشتو بولتی ہے، سندھ میں جائیں تو سندھی بولتی ہے، پنجاب میں آئے تو پنجابی بولتی ہے، آپ انگلینڈ میں چلے جائیں تو انگلش بولے گی، اور آپ عرب میں چلے جائیں تو عربی بولے گی۔ آپ جہاں جہاں چلتے چلے جائیں گے زبان آپ کی نوکری کرے گی، آپ کے تابع ہے۔ 3 نعمتیں اللہ نے عطا کی۔ ان 3 نعمتوں کا مقصد یہ تھا کہ آنکھیں اللہ نے اس لیے دی کہ آنکھوں سے حق کو دیکھا جاتا، جو اللہ نے حکم دیا وہ دیکھا جاتا، جن سے اللہ نے روکا ان سے روکا جاتا، اور آنکھوں سے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی، اللہ کی الوہیت۔ آسمانوں کو بلند دیکھتے تو اللہ سمجھ آتا، زمین کو بچھا ہوا دیکھتے تو اللہ سمجھ آتا، پہاڑوں کو اونچا زمین پر میخوں کی طرح دیکھتے تو اللہ یاد آتا، بادلوں کو اٹھتا ہوا دیکھتے تو اللہ یاد آتا، ہواؤں کو چلتا دیکھتے تو اللہ کی یاد آتی۔ آنکھیں اس لیے اللہ نے دی تھی۔ کان اس لیے اللہ نے دیے تھے کہ کانوں سے حق کا بول سنا جاتا، اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں، نبی فرما کیا رہے ہیں، وہ حقیقت کانوں میں پڑتی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے آتی ہے۔ اور زبان اس لیے اللہ نے دی تھی کہ اس زبان سے حق بولا جاتا۔ آپ کے دل کی جو ضمیر کی آواز ہے اس آواز کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ زبان اور الفاظ ہیں، بس۔ تو زبان اللہ نے اس لیے دی تھی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سمجھایا، بتایا، سکھایا، وہ سلیقہ خود کو اس سلیقے میں ڈھال کر پھر اس انداز کو، اس دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا، وہ لوگوں کو بتایا اور سمجھایا جاتا، دین کی دعوت دی جاتی، اعمال صالحہ کی طرف بلایا جاتا، کلمے اور نماز کی دعوت دی جاتی۔ زبان اس لیے اللہ نے دی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ 3 نعمتیں اگر اپنے مقام کے مطابق استعمال نہیں ہو رہی جیسے ہم نے کہا تو یہ جان لو کہ یہ سمجھ لو کہ گویا کہ آپ کے پاس یہ نعمتیں ہیں ہی نہیں۔ جیسا کہ دکان پر اگر ڈاکو حملہ کرے
اور آپ کے پاس گن موجود ہے، لیکن جب وہ حملہ کر رہے ہیں آپ کی جان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، مال کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ نے ان پر فائر کیا تو آپ کی بندوق نہیں چلی، وہ بندوق خراب تھی، تو آپ کے پاس اسلحہ ہے تو صحیح، لیکن ضرورت کے وقت کام نہ آیا، تو گویا کہ آپ کے پاس اسلحہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں آپ کے پاس اسلحہ۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس یہ تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں سے اگر انہوں نے ہماری پہچان نہیں کی، حق کو نہیں پہچانا، ہمارے نبی کی نبوت کو نہیں مانا، آنکھیں ہیں لیکن ہماری علم میں وہ اندھے ہیں، کان ہیں لیکن ہمارے علم میں وہ گونگے ہیں، زبانیں ہیں لیکن ہمارے علم کے مطابق وہ بہرے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حق کی پہچان تھی، یہ معرفت کے لیے اللہ نے دی تھی کہ اس سے ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھتے، اللہ کے احکامات کی اہمیت کو سمجھتے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عقائد ہمارے پاس ہے ان کی اہمیت کتنی ہے، کلمے کی کیا اہمیت ہے، ختم نبوت کی کیا اہمیت ہے۔ مثلا حضرت مولانا علامہ غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جوان بیٹا بیمار ہوا تو ہاسپٹل میں لے کر گئے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر کہ گھر لے جائیں گے، چند لمحوں کا مہمان ہے، اس کو لے کر گھر آئے ہیں۔ اب جوان بیٹا گھر میں پڑا ہوا ہے، اس کی عیادت کر رہے ہیں، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو آگے ایک بوڑھا شخص کھڑا ہے، اس نے کہا کہ حضور آپ یہاں گھر میں آرام سے ہیں اور ہمارے علاقے میں ایک قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے اور لوگوں کو قادیانی دعوت دیتا چلا جا رہا ہے، اپنے مذہب کی ختم نبوت سے لوگوں کو دور کر رہا ہے، تو آپ آئیے اور آ کر دین کی دعوت دیں، لوگوں کو عقائد سمجھائیں۔ وہ دور تھا ختم نبوت کی قربانی کا، مرزا غلام احمد قادیانی کا دور تھا اس ٹائم، یہ فتنہ بہت عروج پہ تھا اس وقت۔ تو غوث محمد ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ میرا بیگ مجھے دو اور میں جاؤں، کہ دین کا تقاضا مجھے پکار رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت مجھے بلا رہی ہے، میں جا رہا ہوں۔ بیگ اٹھایا اور جانے لگے تو بیوی نے دامن پکڑ لیا، اس نے کہا کہاں جاتے ہیں، بیٹے کو نہیں دیکھتے کس حال میں، تو چند لمحوں کا مہمان ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میرے لیے زندگی کے ہر معاملے سے زیادہ اہم ہے، اس لیے میں تو جا رہا ہوں، اگر یہ فوت ہو گیا تو کل حوض کوثر پر ملاقات ہو جائے گی۔ یہ جدائیاں عارضی ہوتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے لوگوں کا، موت جدائی نہیں ڈالتی، جدائی تب ڈلتی ہے کہ جب ایک جنت میں ہو اور ایک جہنم میں ہو، یہ جدائی ہے، ورنہ جنت میں تو سب مل جائیں گے، یہ عارضی جدائی ہیں۔ فرمایا کہ کل حوض کوثر پہ ملاقات ہو جائے گی۔ بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہے، کہنے لگا کہ ابا حضور میں چند لمحوں کا مہمان، جاں بلب ہوں، اس وقت موت کی دستک ہو رہی ہے، کچھ دیر رک جائیے، جب میں مر جاؤں تو پھر بے شک چلے جانا۔ لیکن وہ نہیں رکے، بیگ اٹھایا، آنکھیں برسنے لگی، بڑی مشکل ہے قربانی دینا، اس حال میں اولاد کو چھوڑ کے باپ کا دروازے سے نکلنا، ماں کا پیار تو سمجھ آتا ہے سب کو، لیکن باپ کی محبت کسی کو سمجھ نہیں آتی، جانا بہت مشکل ہے۔ آنکھیں برسنے لگیں، دل دھڑکنے لگا، قدم لرزنے لگے، لیکن اٹھے اور نکل گئے۔ گاڑی پر بیٹھے تھے کہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر اطلاع دینے لگے کہ آپ کا بیٹا انتقال کر کے تشریف لائیے اور اس کا نماز جنازہ پڑھا لیجیے۔ دل پہ دوسری چوٹ لگی۔ فرمایا کہ بیٹے کا جنازہ پڑھانا فرض کفایہ ہے، آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرنا فرض عین ہے، تو ان سے کہیے کہ جنازہ کوئی اور پڑھا لے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے جا رہا ہوں، میں واپس نہیں آ سکتا۔ واپس نہیں آئے، بیٹا دروازے کو دیکھتے دیکھتے دم توڑ گیا۔ 3 دن اس علاقے میں رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کے عقائد درست کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ قادیانی مبلغ بھاگ گیا، لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تعارف ہوا، لوگوں کا ایمان محفوظ ہوا۔ 3 دن کے بعد جب واپس گھر آئے تو روتے ہوئے بیوی نے کہا کہ
آپ کا بیٹا تو دنیا سے چلا گیا اور آخری لمحے تک دروازے کو دیکھتا رہا اور کہہ رہا تھا کہ ابا حضور اگر آئیں تو انہیں میرا سلام کہہ دینا اور انہیں بتانا کہ میں آپ کا انتظار کرتے کرتے دنیا چھوڑ چکا ہوں. پھر رونے لگے. انسان ہے آخر کب تک حوصلے اور ہمت برداشت. روتے ہوئے بیٹے کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی. کہا کہ یا اللہ میں آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے گھر سے نکلا ہوں. کون سا باپ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مرتے ہوئے بیٹے کو یوں چھوڑ کر جائے؟ میں کیسے چھوڑ کے جا سکتا تھا؟ یا اللہ یہ قربانی میں نے تیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے دی ہے. تو ختم نبوت کی اس قربانی کی لاج رکھتے ہوئے اس کو معاف فرما دے. واپس آئے. رات کو خواب میں بیٹے سے ملاقات ہو گئی تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے گئے ہیں. اللہ کو آپ کا یہ جانا اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے آپ کے جانے کی وجہ سے میری قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے خوبصورت باغ بنا دیا. مغفرت کا اعلان کر. خدا قربانیوں کو رائے گاں وہ بڑا قدردان ہے. یہ ہے کہ اہمیت دین کی عقیدے کی حالات کی سمجھنا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اہمیت کیا ہے. جو لوگ نہیں سمجھتے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال تو ایسے کہ جیسے کسی جانور کے کان میں چیخ چیخ کر کوئی کہہ رہا ہو تو جانور کو بس اتنا پتہ چلے گا کہ کوئی میرے آواز میں کانوں میں آواز آ رہی ہے. یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے. جو لوگ دین کو نہیں سمجھتے ان کی مثال ایسے ہے کہ ان کے سامنے حق کو بیان کیا جاتا ہے، بس اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہیں، اس کے علاوہ اور ان پر کوئی اثر. فرمایا کہ فہم لا یعقلون، یہ لوگ لا یعقل ہیں، جاہل لوگ ہیں، بے علم لوگ ہیں. یہ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے. قرآن میں یہ اصطلاح بار بار آتی ہے، لا یعقلون لا یعقلون لا یعقلون. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے. دیکھیے جی، وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور وہ کا مطلب ہے اور، مثال ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، جنہوں نے انکار کیا اللہ کی الوہیت کا، پاک نبی علیہ السلام کی نبوت و ختم نبوت کا، قرآن کی صداقت کا. جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص ینعق، پکارے، جیسے کوئی شخص پکارے، بما، ان کو، جو لا یسمع، سن نہیں سکتے، ان کو پکارے جو سن نہیں سکتے. الا دعاء، سوائے پکارنے کے، ونداء، اور چلانے کے. جیسے کسی جانور کو کوئی پکارے نا تو وہ سوائے چلانے کے، پکارنے کے اور کچھ نہیں سن سکتا. ان کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اللہ کی بات کو سنتے اور سمجھتے نہیں ہیں. خدا کیا کہتے ہیں کہ سمن، یہ بہرے ہیں. کیا ہیں؟ بہرے ہیں. بکمن، گونگے ہیں. عمیٌ، اندھے بھی ہیں. بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور یا اللہ ان کے پاس تو آنکھیں ہیں، اتنی موٹی موٹی آنکھیں ہیں ان کے پاس، ان کے پاس تو کان ہیں، باتیں سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، زبان ہے، پھر بہرے گونگے کیسے ہوئے؟ اللہ فرما رہے ہیں فہم لا یعقلون، اس لیے بہرے گونگے اور اندھے ہیں کہ یہ کچھ نہیں سمجھتے. باقی سب کچھ سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے تو حق نہیں سمجھتے، نہیں سمجھتے تو اللہ کے دین کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے، نہیں سمجھتے تو خدا کے دین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. اس لیے یہ بہرے بھی، گونگے بھی اور اندھے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ برحمتک یا ارحم الراحمین.